الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر بانی اجتماع عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول مقبول بارگاہ رسالت برادر بزرگ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی وہ جملہ علماء کرام سادات اعظام حاضرین و حاضرات سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا،
پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، راجہ پور کی سرزمین پر ایک مرتبہ پھر سنی دعوت اسلامی کے ایک روزہ روح پرور سنی اجتماع میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ یقیناً اہل راجہ پور کی کاوشیں لائق ستائش ہے کہ انہوں نے اس زمین پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو منعقد کیا اور بڑے اچھے اور اچھوتے انداز میں منعقد کیا، اور ان کی رہنمائی اور رہبری بالخصوص بلبل باغ مدینہ فرما رہے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب بڑے شہروں کو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بلبل باغ مدینہ کی وفا اپنے گاؤں والوں کے ساتھ ہے کہ وہ تو خاندان اور گھر والوں کو یاد ہی رکھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ پورے علاقے کے ایمان کے لیے بھی فکر مند ہے، پورے علاقے والوں کے لیے ان کے مسلک کے حوالے سے حساس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دو گروہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام نے خدمت کی وہ اسلام ہی کی خدمت کی، لیکن جب توریت اور انجیل کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر اہل توریت کو یہودیوں کے نام سے جانا گیا اور اہل انجیل کو عیسائی کہا گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے 5.5 صدیوں کے بعد اپنے آخری رسول ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جلوگر فرمایا۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کم و بیش میں فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ نے اب تک یہ سن رکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، لیکن اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی کے تقریباً 3 سال تک کے خفیہ طور پر جو ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن علل اعلان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے جو اعلان نبوت کیا وہ کم و بیش میرے سرکار اور آپ کے آقا علیہ السلام کی عمر 40 سال کی تھی۔ اس وقت میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر 11 ہجری ربیع الاول شریف یعنی آقا کریم کے پردہ فرمانے تک، اور آقا کے پردہ فرمانے سے لے کر دور عثمان غنی تک، اور دور عثمان غنی سے لے کر اس کے بعد عباسی، فاطمی، سلجوکی، غوری اور پھر مغل تک، یعنی ہر دور کے اندر اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کو کچلنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا نقصان اگر یہودیت اور عیسائیت کو اور مشرکین کو کسی نے پہنچایا ہے تو وہ اسلام نے پہنچایا ہے۔ بہت بعد میں آنے والا اسلام بہت جلدی سے ابھر گیا، 23 سال کی قلیل مدت کے اندر کئی بر اعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا، اور اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام ائمہ مجتہدین اولیاء کرام نے اپنی شب و روز کی محنتوں سے، رات و دن کی محنتوں سے انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دین کو پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی،
اور کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ میرا رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو جلوگر فرمایا، اور محمد عربی کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین اسلام جس کو اللہ نے چن لیا ہے یہ تمام مذاہب پر غالب آ جائے۔ اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو وہ برا مناتے رہیں، لیکن اسلام کو غلبہ ملے گا، اسلام غالب ہو کر کے رہے گا، اسلام کے ڈنکے بج کر کے رہیں گے، اسلام سربلندی حاصل کرتا رہے گا، اور جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عروج و ارتقاء عطا فرمائے گا۔ تو اسلام دشمن طاقتوں نے جب اسلام کے عروج کو دیکھا، جب دن بدن لوگوں کو اسلام سے وابستہ ہوتے دیکھا، تو خاص طور پر صلیبی جنگوں کے بعد ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب میدان کے اندر مسلمانوں سے ہمیں تلوار کے ذریعے نہیں لڑنا ہے، مسلمانوں کے لیے نیزے نہیں اٹھانا ہے، مسلمانوں کے لیے بھالے نہیں اٹھانا ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم طاقت کے سامنے طاقت لے کر نبرد آزما ہوئے ہیں، جب بھی ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں دھول چٹا دی ہے اور انہوں نے ہمیں کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اب میدان میں مسلمانوں سے نہیں لڑنا، اب مسلمانوں سے لڑنا ہے تو زیر زمین لڑنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر منصوبے بنے، اس کے بعد پلان تیار ہوئے، اور پلان کے اندر یہ طے پایا کہ جو مسلم جوان ہے، اس لیے کہ جوان ہر قوم کا سرمایہ ہے، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا جوان قوم کا مستقبل ہوتا ہے، قوم کا جوان قوم کا سہارا ہوتا ہے۔ مسلم جوانوں کو اپنی فکر پلا دو، مسلم جوانوں کو فکری آوارگی کا شکار کر دو، مسلم جوانوں سے ان کی فکر چھین لو، فکر مصطفی چھین لو، فکر نبوی چھین لو، اسلامی فکر چھین لو، اسلامی کلچر چھین لو، اسلامی تہذیب چھین لو، اسلامی تمدن چھین لو، اور اس کے بعد وہ صدیوں سے محنت کرتے رہے، تقریباً 9 صدیاں بیت چکی ہے محنت کرتے کرتے۔ آج یوں نظر آتا ہے کہ وہ آج اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلم معاشرہ، مسلم قوم اللہ اکبر فکری غلامی کا اس قدر شکار ہو چکی ہے کہ اگر مغرب عریاں ہو جائے، مغرب ننگا ہو جائے تو ہم بھی ننگے ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اگر مغرب شراب کے پیالے اچھالے تو ہم بھی شراب کو ہاتھ میں تھامنے سے شرم اور آر محسوس نہیں کرتے۔ اگر مغرب کے اندر زنا ہو رہا ہو تو ہم بھی زنا کے اڈوں کو آباد کرنے میں کوئی جھجک اور حیا محسوس نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر دن بدن بودی ہوتی جا رہی ہے، فکر دن بدن آوارہ ہوتی جا رہی ہے، فکر دن